بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ٹاپک ہم سے رہ گیا تھا یا ہم نے ڈیٹیل اس پہ ڈسکشن نہیں کی تھی, دیٹ واز دی ریموول آف آڈیٹرس. رائٹ جی, ریموول آف آڈیٹرس کے لیے جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ ریزگنیشن آف آڈیٹرس کین ریزائن ان دا سیم وے دی مینجمنٹ کین ریموو دی آڈیٹر, بٹ دیر از اے پروسیجر that why the auditors is being removed. Either special notice 28 days with copy sent to auditors, or if elective resolution in place, written resolution to terminate auditors appointment. اگر تو ہم نوٹس دے سکتے ہیں, اور اگر جو ہے ہمارے پاس ریزولوشن پاس کر لیں بورڈ سے, تو وہ بورڈ سے ریزولوشن پاس کرنے کے بعد وہ بھی ہم بھیج سکتے ہیں. ڈائریکٹرس مسٹ کنوین اے میٹنگ ود ان ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم. وہ میٹنگ جو ہے ان کو دے مسٹ کال, اور اس میں جو ہے ریپرزنٹیشن جو ہے آڈیٹرس کین میک it depends upon the auditors that if he want to stay in the office, he can make the representations that why he want to stay, and they may require company to state in notice that representations have been made and send copy to members. members جتنے بھی شیئر ہولڈرس ہیں سب کو کاپی سینڈ کریں گے. اینڈ ایف ریزولوشن از پاسڈ تو امیجیٹلی کیا ہوگا, کمپنی مسٹ نوٹیفائی ریگولیٹری اتھارٹی. پاکستان میں ریگولیٹری اتھارٹی کون سی ہے؟ SECP ہے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اور UK میں کمپنی ہاؤس ہے. بہرحال ہمیں we must remember SECP. Auditors must deposit statement of circumstances at company's registered office within 14 days of ceasing to hold office. Statement must be sent to regulatory authority. وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کمپنی کو ہی بھیجے گا, اور ریگولیٹری جو اتھارٹی ہے اس کو ہی بھیجے گا. دین if there is a removal, even the auditor has been removed, جو نیکسٹ فورتھ کمنگ جو میٹنگ ہے جس میں اس کا یہ رائٹ ہے کین ریسیو نوٹس آف اینڈ اسپیک ایٹ اے جنرل میٹنگ ایٹ وچ دیئر ٹرمز آف آفس وڈ ہیو ایکسپائرڈ. اگر اس کو ریموو نہ کیا جاتا تو جہاں پر اس کا جو ہے آفس ایکسپائر ہونا تھا, جہاں پہ اس کی کانٹریکٹ ایکسپائر ہونا تھا, جہاں پہ اس کا جو ہے ایشورنس جو ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہونا تھا, تو اس میں اس کا رائٹ ہے کہ وہ وہاں پر پریزنٹ کرے جنرل میٹنگ ویئر کیجول ویکینسی کاسڈ بائی دیئر ریموول از ٹو بی فلڈ. یا وہ میٹنگ جنرل میٹنگ جس میں جو کیجول جو ویکینسی اس کے ریموول سے ہوئی ہے اس کو فل کریں گے, اس میں اس کا رائٹ ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرے. یہ ہمارا ایک پارٹ رہ گیا تھا. اس کیس پہ پروفیشنل ایتھکس پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ رولس آف پروفیشنل کنڈکٹ. The rules of professional conduct apply to accountancy students, graduates and members. Their objective is to ensure that proper standards of professional conduct are observed. They give fundamental principles and specific guidance statement. ہمارے پاس جو فنڈامنٹل پرنسپلس کون کون سے ہیں کہ رولس آف پروفیشنل کنڈکٹ, برائبری, رشوت ڈالر میں ہو یا روپیز میں ہو یا یورو میں ہو, وی ہیو ٹو اوائڈ. تو پروفیشنل ایتھکس میں ہمارے پاس دے آر سرٹن تھریٹس. ان تھریٹس کو ہم ہاؤ یو کین سیف گارڈ اف یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا تھریٹس, تو ہم دیکھ لیتے ہیں. جب ہمیں اس تھریٹس سے ڈیل کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈامنٹل پرنسپلس کیا ہیں. انٹیگریٹی مین اسٹریٹ فارورڈ اینڈ آنیسٹ, پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر, کرنٹ ڈیولپمنٹ, لیجسلیشن اینڈ ٹیکنیکس کے ہمیں جتنی بھی کرنٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, جتنی چینجز آ رہی ہیں لا میں, جتنے SECPs کے رولز آ رہے ہیں یا کچھ نئی ٹیکنیک آئی ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے اویئر رکھنا ہے, اویئر رکھنا ہے, تاکہ وی شوڈ بی ویری کرنٹ آن آل دی افیئرس. کنفیڈینشیلٹی should not disclose information unless a legal or professional right or duty. یہ ہم دیکھیں گے کہ جو لیگل اور پروفیشنل رائٹ آف ڈیوٹی کیسے بنتا ہے, لیکن نارملی ادر دین دس confidentiality is most important for the client. Professional behavior, comply with law and avoid any action which discredits the profession. آپ
آپ کو کسی طرح سے بھی ایسے معاملات میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے جہاں پر یا بیہیویئر آپ کا ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے لیے ان پروفیشنل ہو. پروفیشنلزم از ون آف دی کنڈیشن آف دی کوڈ. کیونکہ ہم جو بک فالو کر رہے ہیں وہ ACCA کی فالو کر رہے ہیں, تو ACCA کے لحاظ سے جو انہوں نے ہمیں کوڈ دیا ہے, although it is universally applicable, تو اسی کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. آبجیکٹیوٹی, اوائڈ بوائس, conflict of interest, undue influence. تو آبجیکٹیوٹی از اگین ریکوائرڈ کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. آپ کی جو اسائنمنٹ دی گئی ہے تو اس اسائنمنٹ میں کسی طرح سے بھی کوئی انفلوئنس نہیں آنا چاہیے. وی مسٹ میٹ دی آبجیکٹیوٹی. اب اس آبجیکٹیوٹی کو انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس میں جو تھریٹس ارائز ہوتے ہیں اس کو ڈفرینٹ ہم نے میجر کیٹیگریز دی ہیں. دس از دی 5 میجر کیٹیگریز. ون از دی سیلف انٹرسٹ, سیلف ریویو, فیملیرٹی, ایڈوکیسی اینڈ انٹیمیڈیشن. ون بائی ون اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سیلف انٹرسٹ تھریٹ میں فائنینشیل کون سے ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل اوئنگ شیئر ان دا کلائنٹ. اگر آپ کی اپنی انویسٹمنٹ اسی کمپنی میں ہے جس کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس میں فائنینشیل انٹرسٹ انوالو ہے. اینڈ ٹو سیف گارڈ یور انٹرسٹ یو میک کمپرومائز آن سرٹن ایشوز. کلوز بزنس ریلیشنس, فار ایگزامپل کہ اگر آپ امپلائمنٹ جو ہے آپ کی رہی ہے لیس دین 2 years, آپ کہیں کام کرتے رہے ہیں, دین یو مسٹ ہیو ریلیشنس. تو اس میں کہا گیا ایٹ لیسٹ 2 to 3 years جو ہے اگر جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایز این آڈیٹر نہیں جانا چاہیے. ایتھیکلی یو مسٹ ریفیوز. اگر کسی کو نہیں بھی پتا ہے تو دین دس از یور ڈیوٹی ٹو ٹیل دی مینجمنٹ دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دا آڈٹ آف دس company because I have been there. Right جی. پارٹنرز آن کلائنٹ بورڈ, اگر ایک آپ کی فرم ہے جس میں آپ آڈیٹرز ہیں, آپ پارٹنر ہیں, اور آپ کا کوئی پارٹنر وہ اس کمپنی کے بورڈ پر ہے تو دین یو مسٹ ٹیک دی آڈٹ. ایتھیکل ویلیو یہی بتاتی ہیں. دین فیملی اینڈ پرسنل ریلیشن شپ, اف اگر فیملی ممبرز جو ہیں اس کے بورڈ پر ہیں, اس کی مینجمنٹ پہ ہیں, یا آپ کی ریلیشن شپ بہت کلوز ہے تو دین دس از آلسو سیلف انٹرسٹ تھریٹ. لونز اینڈ گارنٹیز, لون لیے ہوئے ہیں, آپ نے گارنٹیز لی ہوئی ہے, اور یہ وہ لونس ہیں جو ادر دین دی نارمل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. مثلا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بینک آڈٹ کر رہے ہیں اور بینک نارمل بزنس سے آئے کو لون دیتے ہیں اور آپ نے ان سے لون لیا ہوا ہے ایز پر نارمل ٹرمز اینڈ کنڈیشن, تو یہ از اوکے. لیکن اگر آپ نے فیوریبل ٹرمز پہ لون لیا ہوا ہے یا گارنٹیز ایشو کرائی ہوئی ہیں تو ان دیٹ کیس یہ ایک ہمارا پھر سیلف انٹرسٹ تھریٹ میں آ جائے گا. اوور ڈیو فی, اوور ڈیو فی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ اسائنمنٹس ان کی ہیں اور جو آپ کمپنی ہے جس کے لیے آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں اس نے آپ کو ابھی تک وہ فی پے نہیں کی ہے. یو آر فیلنگ دیٹ ایف یو آر گوئنگ ٹو رائٹ سم تھنگ that is not in favor of the company, they may stop your overdue fees and they may even hold your current fee as well. تو اس میں بھی ہمارا سیلف انٹرسٹ آ جاتا ہے. contingent fee mean again کہ اس may again happening of something, may be آپ یہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ آپ یہ کلائنٹ جو ہے اس نے آپ کو کچھ ٹیکسیشن کی یا پروکیورمنٹ کی یا آپ کو پے رول کی سروسز جو ہیں وہ دینی ہیں, اینڈ اف you are good with the client, you are in a good position to get this assignment as well. So keeping in view your future inflows of money or contingent fee, you are compromising on certain aspects, so we should be very careful. High percentage fee, sometimes a company is dependent on few companies. If someone is getting, in the case of the public interest companies, if any accountant firm is earning more than 15% or 15%, it means the one client is contributing a lot. So you will never like to lose this client, to lose this company. So there is a self-interest, and someone may
compromise on the quality of the report. Right, then there is low balling. Low balling again جیسے ہم نے ڈسکس کیا, low balling میں یہ ہے کہ if someone is quoting very less price to get the client, جب کوٹیشن مانگی کسی کمپنی نے کہ ہمیں آڈٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں آپ فی اپنی بتائیں, یہ ہمارا جو ہے آڈٹ پلان ہے یا جو ہمارا ایشورنس جو ہمیں ریکوائرڈ ہے اس ایریا میں ریکوائرڈ ہے, تو آپ اس کو اتنی کم فی کوٹ کر دیں کہ جس سے باقی لوگ کوٹ نہ کر سکیں, اور پھر دین واٹ ول ہیپن, certainly you are not going to send your senior members to do the audit. You may be sending very new hires, اور جو آپ کے پاس جو ہیں آرٹیکل شپ کے لیے جو لوگ آئے ہیں, جو بھی نئے ہیں, جن کی کاسٹ کم ہے, تو آپ ان کو بھیج دیں گے, اینڈ سڈنلی دی کوالٹی از بینگ کمپرومائز. سو ہمیں لو بالنگ جو ہے وہ اوائڈ کہ جسٹ ٹو گیٹ دی آڈٹ ہم اتنی پرائز کو لو کر دیں. دین گفٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی, undue hospitality and gifts of higher value again is a self-interest threat. Right? اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں, اگر آپ کہیں گے تو ہم فردر ڈسکس کر لیں گے, بٹ میرے خیال ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سیلف ریویو تھریٹ, ریلیشن سروسز ود ایشورنس کلائنٹ, آپ نے ابھی کوئی سروسز پرووائڈ کیے ہیں اور آپ اگر اسی کا جو آڈٹ کریں گے تو دین دیر از اے سیلف ریویو تھریٹ. اپنے کام کو غلط جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے, میں اس کو اگر کہیں تو کوئکلی گو تھرو ہو جاؤں, تاکہ ادر سروسز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اور سروسز پرووائڈ کی ہوں. پریپیئرنگ اکاؤنٹس, ریکارڈز اینڈ اکاؤنٹس, اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈز جو ہیں ان کے بنائے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس بنائے ہیں, اور پھر آپ اسی کو خود آڈٹ کر رہے ہیں. دین اگر اپنے ہی آپ کے کام میں کچھ غلطیاں نکل آتی ہیں, کچھ شارٹ کمنگس نکل آتی ہیں, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ اس کو اوائڈ کریں گے. آپ نے ویلیوشن سروسز دی ہیں, اینڈ دین ویلیوشن سروسز کے بعد یو preparing the accounts, and then again you are having a lenient view of taxation services ہیں, internal audit services ہیں, corporate finance ہیں, other services ہیں. یہ ادر سروس 2 دفعہ آ گیا تو ایک کو آپ اگنور کر دیجیے. رائٹ, تو دیر آر سو مینی تھنگس جس میں اگر خود آپ نے سروسز پرووائڈ کی ہیں تو اس کو سیلف ریویو تھریٹ میں ہم کنسیڈر کریں گے. رائٹ جی. اب پرابلم کیا ہے کہ اگر جو ہے ہم ملٹیپل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ٹیکسیشن بھی ہے, پے رول بھی ہے, آئی ٹی بھی ہے, مینجمنٹ کنسلٹنسی بھی ہے, اس میں کنٹروورشل ایشوز ہیں. اس کے پروز بھی ہیں, کونس بھی ہیں. پروز یہ ہیں کہ آپ نے ہر چیز دیکھی ہوئی ہے, یو آر سیٹسفائڈ کہ جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے. کونس یہ ہیں کہ اف دیر از سم ایرر, دیر از سم تھنگ wrong, if it's not as per the quality work, you have found something wrong, so you have to save yourself, you have to protect yourself. Large firms can use separate departments, so جو بڑی فرمس ہیں اس میں separate departments ہیں, although تھوڑا سا اس رسک کو mitigate تو وہ کر لیتے ہیں, because partners are different, departments are different. اس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے جو آڈٹ میں انوالو بھی نہیں ہوتا ہے. مینجمنٹ کنسلٹنسی کا ایک ادر ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آڈٹ کرنا کام نہیں ہے. لائک بگ کمپنیز میں اس کا جیسے میں نے نام لیا ہے, ہمارے 4 بگ کمپنیز ہیں, اس میں اب نارملی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. جیسے میں نے کہا ای این وائی ہے, فرگوسن ہے, ڈیلائٹ ہے. رائٹ, تو کے پی ایم جی. اب یو ایس میں کیا ہے, یو ایس جو کہتے دے آر ویری اسٹرکٹ. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لسٹڈ کمپنیز کو کوئی سروس پرووائڈ کی ہے تو آپ اس کا آڈٹ نہیں کریں گے. رائٹ, لیکن ان دا موسٹ جوریسڈکشنس باقی کنٹریز میں یہ الاؤ ہے کہ آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, بٹ وی مسٹ اوائڈ فیملیرٹی تھریٹ. Because of the close relationship, members of the assurance firm become too sympathetic to members of the client firm, so that objectivity and skepticism are lost. بات ہے کہ آپ کی اتنی دوستی ہو چکی ہے, اتنی کلوز ریلیشنس آپ کے ہو چکے ہیں لوگوں کے ساتھ جہاں سے آپ کام کر رہے ہیں, یا ایسے ہی آپ کے ریلیشنس وہاں پر ہیں, تو آپ کی جو اسکیپٹیسزم ہے اور جو آبجیکٹیوٹی ہے اس کا کمپرومائز ہونے کے چانسز ہیں. دس از دی فیملیرٹی تھریٹ. اب
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سینئر آڈیٹر اسٹاف ہے وہ ایک ہی جو ہے کمپنی کا بہت عرصے سے آڈٹ کر رہا ہے، اس میں دوستیاں بن جاتی ہیں، آپ کے کولیگس بھی اس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ناٹ نیسیسرلی جیسے کسی کمپنی میں جو کولیگ ہوتے ہیں، جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں، وہ ایک فرم میں کام کر رہا ہو، ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے، تو دین اگین فیملیرٹی تھریٹ ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میرا دوست جو ہے اس کو میں کوئی ایسی رپورٹ بنا دوں جو اس کے لیے، اس کی جاب کے لیے خطرناک ہو. تو اس میں ڈفرینٹ جو ہیں کنٹریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ان کے رولز ہیں، کہیں 3 ایئرس ہیں، کہیں 5 ایئرس ہیں. اسی سے سجیسٹ کرتا ہے کہ لیڈ پارٹنر شوڈ بی چینج ایٹ لیسٹ ایوری 5 ایئرس، کہ ہر 5 سال بعد لیڈ پارٹنر چینج کرتے ہیں. سم ویئر 3 ایئرس، اور کہیں بھی کہتے ہیں کہ 7 ایئرس کے بعد 7 ایئرس ٹو لانگ پیریڈ کہ ہمیں پارٹنر جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے. Advocacy threat, where the assurance firm promotes a point of view or opinion to extent that subsequent objectivity is compromised. اب آپ نے ایک رپورٹ لکھی ہے، آپ ایک پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے ہی اگینسٹ نہیں جا سکتے، تو دین دس از این ایڈوکیسی تھریٹ. آپ نے جو پوائنٹ آف ویو دیا ہوا ہے آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو ایڈوکیٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک اور تھریٹ ہے کہ ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. انٹیمیڈیشن تھریٹ، ویئر دی assurance team is deterred by acting properly by actual or perceived threat. اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے خلاف لیٹیگیشن میں چلا جاؤں گا، اور سم ٹائم جو ہے وہ فزیکل تھریٹ بھی ہوتا ہے کہ تم باہر نکلو، میں دیکھتا ہوں تم کیا کرو گے، تم کیسے رہتے ہو، تمہارے بچے تو پڑھتے ہیں نا فلانے اسکول میں، ٹھیک ہے نا، اور اگر یہ تم رپورٹ باہر نکالو گے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنا عرصہ اس کنٹری میں رہو گے. اور دیر سو مینی ادر تھریٹس جو میں نے کچھ کلاس میں ڈسکس بھی کیا تھا ایک دفعہ کہ کیسے جو ہے وہ تھریٹس دیتے ہیں. تو یہاں پر میں ٹو بی اسپیسیفک کہ یہ فزیکل تھریٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ کسی اور طرح کی تھریٹ بھی ہو سکتی ہے، رائٹ. کچھ اسٹوریز بھی سنا سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے میں پھر جو ہمارا اگلا لیکچر ہے اس کو ریکارڈ کر دوں گا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.